تہجد کے بعد چونکہ وطر پڑھتے ہیں، تہجد کے تعلق سے بہت سارے سوالات تھے کہ تہجد کے لیے سونا کیا ضروری اور فرض ہے، اور بہرحال کیا جس میں بہت زیادہ لوگوں کے سوالات تھے، تو انشاءاللہ عزیز ان سوالات کو ہم نے سب کو جمع کیا، اور آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے وطر کے تعلق سے اور تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ ہم پہلے وطر دیکھیں گے پھر تہجد۔ اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ وطر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بات پڑھی جائے، یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء سے لے کر فجر تک، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ وطر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو میں پہلے وطر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں تہجد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ ٹھیک، تو آئیے ہم سب سے پہلے وطر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وطر کی نماز کی کیا فضیلت ہے۔ وطر ویسے کہتے ہیں آڈ کو، مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو، جس کو جفت ہو، اس کو طاق کر دینا، مطلب ایون کو آڈ کر دینا۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں 2 4 اس طرح سے ہوتی ہے، 2 2 2 2 جب ملتی جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے، ٹھیک، جفت ہوتا ہے، تو اس کو طاق کرنے، آڈ کرنے کے لیے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال وطر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وطر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں بات رکھتا ہوں۔ تو وطر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے، وطر ایک مستقل نماز ہے، ایک مستقل عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی، یاد رکھیں، امت پر فرض نہیں، تو آپ یہ عبادت کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وطر ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں، اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں، عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں۔ جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں گیا تو بولتا ہے عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن عموماً ہمارے پاس وطر کے بعد، معاف کرنا، عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وطر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی، عشاء کا وطر کا وقت کیا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، یہ کس کا وقت ہے؟ وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی؟ مدد فرمائی ہے، ہیلپ کی ہے، مطلب یہ بہت افضل نماز ہے، ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں۔ ٹھیک، تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں تو پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا۔ دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نماز وطر تمہارے جو ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، نماز وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں، وطر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، مطلب اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا، اللہ وطر طاق ہے، اللہ وطر ہے، طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے، واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے، اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1 3 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے، کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتے تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے۔ چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے، تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ نماز تو فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہے، لیکن آپ کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ وطر ہے، طاق ہے، پھر فرمایا، اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اے اہل قرآن، مطلب اے مسلمانوں، وطر کو پڑھا کرو، وطر کو پڑھا کرو۔ تو حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے، عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے، یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہرحال۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ، الوطر حق، وطر حق ہے، مطلب وطر ضروری ہے، وطر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے۔ دوسری کی روایت میں فرمایا اور کہا، الوطر حق علی کل،
وطر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وطر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وطر کو پڑھا کرو۔ تیسری روایت نے فرما رکھا الوطر حق ولیس بواجب، وطر حق ہے ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وطر واجب نہیں لیکن اس کو پڑھا کرو اس لیے کہ وہ حق ہے۔ تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کے الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات واضح وطر بڑی اہم نماز بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سب کی خود حدیث ہے وطر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وطر نہ پڑھے عشاء کی بات تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ۔ وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بتانا میرا مقصود تھا۔ تو وطر کو پڑھنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے واجب نہیں ہے، تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وطر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا وطر حق ہے اور جو شخص وطر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب اس وطر کی اہمیت، وطر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں وطر کو پڑھا کرو اس لیے کہ حق ہے، اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وطر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ وطر میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وطر کو ضرور ہم لوگ پڑھے، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ خود اوپر کی ایک روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ زور دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حق ہے بول کر، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب بلا وجہ وطر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وطر کو ادا کیا کرے اگر طاقت سہولت ہو تو۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی دارقطنی کی روایت آپ نے فرما کہا، مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور آپ نے فرما رکھا تین چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے، تین چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ فرماتے سنت ہے، کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کی فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ دوسرا فرمایا نماز وطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض، ہمارے لیے سنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ دوسروں اوپر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا، تو اس سے بھی وطر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی ہمیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، آپ وطر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، مطلب وطر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا دیا تھا، اور آپ سفر میں بھی، حالانکہ سفر میں قصر ہوتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہے، 2 نمازیں، فجر اپنے وقت پر، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے ظہر کے وقت میں چاہے اثر کے وقت میں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں، تو وہ 3 وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی قصر کا آپ کو موقع ہے، مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی ہے، فجر 2 کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، اثر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مطلب فرض میں بھی قصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو ہے وطر کو پڑھا، تو وطر کی نماز اس سے پتہ چلتا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اب وطر کی نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، موقدہ ہے، جیسے ہمارے پاس جو عموماً چلانے ہے واجب الوطر بولتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا رہی ہے تو بہت اہم ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے وہ شخص، لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لیے ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وطر، ٹھیک ہے؟ تو یہ واجب نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے صحیح قول یہ کہ وطر کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، واجب نہیں یاد رکھ، اس لیے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے حنفی مسلک میں فرض الگ ہے، واجب الگ، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، یاد، فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی، تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے واجب نہیں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ، اور یہی قول جمہور علماء کا، یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تطوع یعنی سنت نفل پڑھے، مطلب وطر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، ایک رات نے فرمایا مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے؟ سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع، یہ نماز سنت ہے، نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت موقدہ
موقدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے، یاد رکھیے وتر۔ اب وتر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع، مطلب سورج، مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک، چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو، عشاء کے بعد اور طلوع فجر، فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی عائشہ فرماتی اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وتر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا، کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا، اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیں۔ اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے، تو تہجد بھی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا حصہ۔ تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے، چاہے تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیں، بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو، وتر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے، خدشہ ہے، رہ جائیں گی، چھوڑ نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکے گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے۔ جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے، اور جسے آخر رات میں خیام کا شوق ہو اور تما ہو کہ وہ کرے، خیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری، جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے، فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر سے پہلے، سحر کے آخر وقت میں پڑھنا، یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھ، فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست. تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے. 3 باتوں کی مجھے تاکید کی. پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں. یہ آپ نے ان کو تاکید کی. چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں. اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں. مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے. اور ہم جانتے ہیں وتر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کے بعد ہوتی ہے. تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے. یہ جواب ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے. افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں، پھر بھی کرنا یہ افضل لیکن ضروری نہیں ہے. یاد رکھیں. بہت سے لوگ بولتے رہے تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ سے کیا فرما رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا. اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادی تھی، تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد. یاد رکھیں. یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا اس کی کسی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا. ٹھیک ہے. اب ایک انسان نے تہجد کی نیت مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں. اب اگر رات کے آخر حصے میں نیند جاگ، سمجھ لیجیے رمضان کے مہینے میں عموماً ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں. اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گئے. اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات، وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات. اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گئے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے. اس تعلق سے آپ کی حدیث ابو داؤد، جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی. دوسری کی روایت میں فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ. مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے. لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد کرتا ہے. روز کا معمول نہیں. اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا. ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں. کیونکہ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے پھر سے ایک وتر پڑھتے. تو ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتے. وتر کو آخری نماز بنانا ہے. تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھ جائے کبھی کبھار تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے. لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وتر کو روکے رکھیں گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں گا. اس بات کو ہم یاد رکھیں چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے. اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وتر پڑھ کے سو گئے نیند ہوشیار ہوئی تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وتر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے. ویسا نہیں ہے. کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں، موقع ہے تو پڑھ لیجئے. وتر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں ہے. اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا تو میں نے وتر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات. اب میں سو گیا. اب جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو گئی، مطلب فجر ہو گئی. اب کیا کروں؟ تو کیا میری وتر کی قضا ہوگی؟ چلو تہجد تو چلے گی، چھوڑو چونکہ تہجد کا مسئلہ نہیں، لیکن وتر تو بڑی اہم نماز. تو یاد رکھیے وتر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت. چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے کہ آپ نے اس کی قضا بھی کی. اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد، مسند احمد اور جو مستدرک حاکم کی حدیث آپ نے فرمایا جو شخص وتر سے سویا رہ جائے، مطلب ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا، روز پڑھتا تھا سو گیا، یا آج نیت کر کے وتر نہیں پڑھی کہ تہجد پڑھوں گا اور میں سو گیا، تو آپ فرماتے جو شخص وتر سے سویا رہا، سو جائے یا بھول جائے، اب یاد ہی نہیں رہی آج وتر پڑھا نہیں پڑھا، مطلب جاگتا تو رہا لیکن بھول گیا، بھول جائے تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے. تو پھر وہ شخص سے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وتر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے. فجر سے صبح چالو ہو جاتی، فجر سے پہلے پڑھنا ہے. لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا وہ کیا کرے؟ وتر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے. اس سے پتہ چلا وتر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے. جیسے روز فجر چھوڑتی تو اسی قضا کرتے، وتر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر چھوٹ جائے آدھی آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، وتر چھوڑ دیا تھا، تو پھر صبح نیند ہوشیار ہونے کے بعد وتر پڑھ لے. چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے، پھر فجر کی نماز پڑھے، یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے. تو اس سے پتہ چلا وتر کی نماز
کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معمول نہ ہو بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو، ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا ویسا نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وتر پڑھوں گا، مطلب تہجد پڑھوں گا، وتر پڑھوں گا، یا میں روز تہجد پڑھتا ہوں اور وتر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا تو اس کی قضا ہو سکتی ہے یاد، ٹھیک ہے۔ اب آئیے وتر کی رکعتیں کتنی، وتر کی نماز سے کتنی رکعتیں ہوں؟ تو وتر کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اب سنن نسائی ہے، مستدرک حاکم ہے، بیہقی ہے، اور اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز 1 رکعت، وتر کی نماز 3 رکعت، وتر کی نماز 5 رکعت، وتر کی نماز 7 رکعت اور وتر کی نماز 9 رکعت ثابت ہے، اور کچھ روایتوں میں وتر کی نماز 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت، لیکن زیادہ مشہور اور معروف چیز جو ہے وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت معروف، لیکن کچھ علماء نے 11 بھی ثابت کی ہے اور 13 بھی ثابت، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ 11 تہجد کے ساتھ تھی اور 13 تہجد کے ساتھ فجر کی 2 تھی، اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن 9 رکعت تک تو بالکل ثابت۔ لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے، کیا چیز مشہور اور معروف ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جو ہے 3 رکعت مشہور اور معروف، کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، مطلب دھکے دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں۔ 1 رکعت بھی ثابت ہے لیکن 3 معروف، لیکن 3 ضروری نہیں یاد رکھیں، 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز، اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ، یہ 1 کیسی پڑھیں گے، 3 کیسی پڑھیں گے، 5 کیسی پڑھیں گے، 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی کی جیسی سہولت، صحت، حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے۔ تہجد کی رکعتیں کتنی، انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے، وہ لوں گا جب بتاؤں گا آپ۔ اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے، اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے، مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو، پھر 1 رکعت ادا کر لو، تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وتر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ہر مسلمان کا حق کہا، مطلب ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے، اور پھر جو صرف 1 ہی وتر پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ اس حدیث میں کتنے لفظ آگے، 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، 1 ہی پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے، 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کے لفظ حدیث میں آ گئے، تو 1 رکعت بھی وتر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا جس میں سے ایک معروف ہے، جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے، ٹھیک، 3 رکعت ادا کرتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے قیام اللیل کے بعد۔ تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ، تو 3 پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی، جامع ترمذی کی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی آپ قیام اللیل کرتے پھر آپ نے 3 وتر پڑھتے تھے، مطلب آپ پہلے قیام اللیل کرتے اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے، تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی آپ نے فرمایا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے 5 وتر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وتر کے مابین بیٹھتے تھے، بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے، ٹھیک۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی انسان وتر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سے 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کریں گے، 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے، صرف وتر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گے، اور اس حدیث میں آ رہا ہے 5 پڑھتے اور صرف 5ویں رکعت میں قاعدہ کرتے، 1 پڑھے تو 1 میں قاعدہ ہوگا، 3 پڑھے تو آخری رکعت میں 3 میں قاعدہ، اور 5 پڑھے تو کب کرنا قاعدہ آپ کو، 4 رکعت آپ کنٹینیوس پڑھیں گے بغیر قاعدے کے، 2 ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، 5ویں کے بعد آپ قاعدہ کر کے سلام پھیریں گے، 5 رکعت میں صرف آخری میں قاعدہ کرتے۔ اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ 5 پڑھتے اور 5 میں مابین بیٹھتے نہیں، مطلب سلام نہیں پھیرتے بلکہ مطلب قاعدہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے اور 5ویں میں تشہد کے لیے آخر میں بیٹھتے۔ اسی طرح 7 رکعت والی روایت آئیے دیکھتے ہیں، سنن نسائی کی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 اور کبھی 5 وتر پڑھتے تھے اور ان سب کے درمیان میں سلام و کلام سے فصل نہیں کرتے تھے، مطلب پوری رکعتیں 5 یا 7 ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام بھی نہیں کرتے اور بعد بھی نہیں کرتے، فصل مطلب گیپ نہیں دیتے تھے، کنٹینیوسلی پڑھتے تھے۔ تو 7 رکعتیں پڑھنا ہے تو 7 رکعتوں میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو، سلام کب کرنا پڑے گا، 7th رکعت، تیسری میں آخری تیسری رکعت میں، 5ویں میں آخری 5ویں رکعت میں، 7ویں میں آخری 7ویں رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے۔ اب آئیے 9 رکعت والی روایت دیکھ لیتے، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں پڑھی، اس طرح پڑھتے کہ ان کے مابین صرف 8ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے، تو پتا چلا 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے باقی۔ 3 رکعت میں تیسری رکعت میں قاعدہ، 5 رکعت میں 5ویں رکعت میں قاعدہ، 7 رکعت میں 7ویں رکعت میں قاعدہ، 9 رکعت میں 8ویں رکعت میں قاعدہ، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پھر 9ویں رکعت میں قاعدہ۔ 9 رکعت والی وتر اگر آپ پڑھتے ہیں تو 8 کنٹینیو پڑھیں گے، 8ویں رکعت میں قاعدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، سلام نہیں پھیریں گے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کے 9ویں رکعت میں قاعدہ، مطلب 9 رکعت میں 2 قاعدے، 7 رکعت میں 1 قاعدہ، 5 رکعت میں 1 قاعدہ، 3 رکعت میں 1 قاعدہ، 1 رکعت میں تو ایک ہی قاعدہ ہوگا ظاہر سی بات ہے، لیکن 9 رکعت والی نماز میں 8ویں میں قاعدہ اور 9ویں میں 1 قاعدہ۔ تو آپ یہ نماز کو 9 رکعت تک پڑھ سکتے تھے۔ میں اس کے آگے اور بھی روایتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے 11 اور 13 کی، تھوڑا سا اس میں کنفیوز بھی ہوتا ہے، لیکن 9 رکعت تک بالکل علماء کے بغیر کسی اختلاف کے اتنی باتیں ثابت ہے، لیکن اس سے زائد بھی کوئی پڑھتا ہے تو برا نہیں، چونکہ اس میں اختلاف ہے اور بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ ایسا صحابہ نے کیا۔ ٹھیک ہے، تو 9 رکعت کا طریقہ میں نے آپ کو 9 رکعت تک ہم نے دیکھا۔ اب وتر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ ٹھیک، تو وتر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے، چونکہ یہ نماز وتر کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز کی بات، ٹھیک، اور وتر کی نماز جو ہے قیام اللیل کی بعد آپ سے پڑھتے ہیں، تہجد کی بات کرتے، تو آپ رات اٹھنے کے بعد 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے، 2 کر کے 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت پڑھیں، ہوگی بات ختم۔ یہ طریقہ ہے، پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت گے، یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے، طریقہ یاد رکھیے، اور یہی یاد رکھیے، درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کریں تہجد کے بعد۔ اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں، جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے، وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجیے موطا امام مالک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی ہے، تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے۔ اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہو جا رہے ہیں۔ 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے، 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت۔ تھوڑا اس کو اور وضاحت کر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت۔ طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ، آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کر، قاعدے کے بعد آپ السلام علیکم، السلام علیکم، کتنی رکعت ہوئی؟ 2۔ پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے ہیں، 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے ہیں السلام علیکم اللہ، السلام علیکم اللہ، 3 رکعت وتر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے، 2 سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا، اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام، 2 سلام 2 قاعدے۔ دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے، پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے۔ اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھ وتر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے، اب 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں، تیسری آپ پڑھیں گے، تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ سے 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسے۔ آپ کو بولے مغرب کیسا ہے، وتر کو نہیں پڑھنا ہے، تو پھر ایک نیا لاتے ہیں، ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھ، حالانکہ ہر طرف تو رفع منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے باقی جگہ رفع کے بولتے منسوخ ہو گیا غلط ہے، اور یہاں بولتے یہاں ہے، پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی۔ تو بہرحال الگ کرنے سے مراد، مغرب سے وتر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو، جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام، یا پھر 2 قاعدے مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت، یہ معنی ہے اس کا۔ لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے۔ تعصب مطلب کیا؟ ارے فیض میں ایسا بولتے ہیں، ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا، کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ علم ہے، دس از نالج، علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے ہم بھٹک گئے، بلکہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے، لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف۔ لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو 1 قاعدے سے پڑھیے، آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں۔ اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا، پھر فرق کیسے کرنا، دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں، پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا، تو ہو گیا 3
وطر کا طریقہ، دو طریقہ تین وطر کے، یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات صاحب، جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایتیں متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت پڑھتے، 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں، ٹوٹل ہوئی 11 رکعت. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے. اسی طرح رکعت وتر میں کیا خیرت کر سکتے ہیں؟ تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خیرت کر سکتے ہیں. اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے. دوسری نمازوں میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا، نفل چھوڑ کر، جیسا فرائض وغیرہ. اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے. 3 ہو 5 ہو 7 ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے، یاد رکھیں. تو آپ جو آپ کو سہولت سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں. لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے، اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے اس کے بعد وتر پڑھتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلی تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت کرتے، اور تیسری رکعت قل هو اللہ احد تلاوت. تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک، سورہ جو اعلی، اس کے بعد سورہ کافرون اور اس کے بعد سورہ اخلاص. ٹھیک، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے ہیں. تو آپ چاہیں تو یہ بھی کہیں سورہ فلق، سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں آپ پڑھتے تھے. یہ روایت بھی ملتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے، تیسری رکعت سورہ ناس، کو مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے. لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص. لیکن یہاں ایک واضح کر دوں، اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں. ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا، اس میں کیا ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہو تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ. طبیعت جو سہولت ہو قرآن کا، جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے. لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ سب یہ پڑھتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے، قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کریں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے. سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد، سبحان الملک القدوس. 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. یہ 3 بار پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے. مطلب جس کو عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے، مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 بار. اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا. تو یہ بھی طریقہ ہے. وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس لمبا یہ پڑھ سکتے. اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح. سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس. ٹھیک، اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد رب الملائکۃ والروح یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے. اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں. دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے اور کب پڑھا جائے. دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ پہلے کلیئر کر دیں. بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا. دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں. سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے، ضروری نہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں بول کے نماز ہی نہیں پڑھتے. تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے. دعا اس کا ایک پارٹ ہے لیکن کمپلسری پارٹ نہیں. اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے. تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی؟ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر، نماز پر. ٹھیک، تو اسے پڑھنے کی دعائے قنوت کے 2 طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. پہلے تو کلیئر کر دیا میں دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں، لیکن پڑھ سکتے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا. ٹھیک ہے، مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے، مطلب
یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وتر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے. ایک پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں, 5 پڑھے تو 5ویں میں, 7 پڑھے تو 7ویں میں, 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں. تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی, سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے, تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ, ٹھیک. تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے, تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمیع سورہ ملایا. ضمیع سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دعائے قنوت اپنی شروع کریں, ٹھیک. اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھے, سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی, اور اس کے بعد آپ اللہم اہدنی من ہدیت اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ, آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے, سورہ فاتحہ ضمیع سورہ ملایا, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے, رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے. تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی ہے, قیام میں اور رکوع کے بعد. اس میں افضل قیام میں کرنا ہے, اس میں افضل قیام میں کرنا ہے. گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی. امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد, مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد دونوں ہی درست ہے, لیکن افضل کیا ہے؟ قیام میں کر لے آپ, یہ زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے. اب اس میں کیا, اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں, آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت اور ہاتھ اٹھا کر, چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ادب ہے, تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد ضعیف ہے. تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں, نہیں, درست ثابت نہیں سنت. دعا پڑھیے, دعا ہو, بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے. تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے, تو ابو داؤد کی روایت کے مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وتر کے اندر. دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا, سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی, اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا, اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے. ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے. عام حالت میں مت پھیری اور نماز میں بھی مت پھیری ہاتھ کو, ٹھیک ہے. آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا, آپ رکوع میں چلے گئے. تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں, دونوں بھی ہو سکتا ہے. افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے, ٹھیک. دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے, تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے, وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک, وہ دعا ایک کامن ہے. لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے, وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. یہ دعا زیادہ بہتر ہے. اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے. وہ وتر کی قنوت میں نہیں, وتر کی دعا نہیں تھی, وہ فجر میں کرتے تھے. جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے ہیں, اور جب وتر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے. اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا, اللہم اہدنی فیمن ہدیت والا. سمجھ, اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا اللہم اہدنا فیمن ہدیت, وہ جمع کا صیغہ ہے, لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں, اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے. لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے, اللہ ہمارے لیے, ٹھیک. لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے, پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا, پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی, ٹھیک ہے. تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ. اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے, اللہم انا نستعینک و یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے, دونوں ملا کے پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے بات, یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے, دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال وہ یہ ہے کہ آپ سب وتر میں یہ پڑھتے تھے اور فجر کی قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک و نستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کی. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں دعا کی وضاحت ہو گئی. ایکسٹرا فائدین اس کے اندر نہیں ہے, آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا, ایسا کیجئے یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے, ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے, رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے, رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے, ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے. اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. قنوت چونکہ دعا ہے, دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے, اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے. لیکن یہ بات بھی پتہ چلی کہ آپ نے فجر میں پڑھا, لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ, کیوں اس لیے کہ یہ قنوت ہے اور قنوت ہے, دعا ہے, آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا. اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے, کوئی اس کا پارٹ نہیں, آپ کر سکتے تو کیجئے, نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرق نہیں ہے. اب اسی طرح جو ہے یہ تھا وتر کی رکعتیں, اس کا طریقہ, اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو, سوال جواب میں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا. اب آئیے تہجد کی طرف, تھوڑا سا تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھ لیتے. سب سے پہلے تہجد کی فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہے. اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں, مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل, یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر فرماتا ہے, 79 کے اندر فرماتا ہے, کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ
فتہجد بہ نافلۃ لک، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر مومنوں کی صفت ہے، رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے والا۔ صحیح مسلم کی روایت، بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جسو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا تمہیں دینے، سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے؟ تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کے بعد ہی پڑھا جاتا ہے کیا؟ وتر، جو میں نے پہلے لے چکے ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے وتر عشاء کے بعد، عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا، حالانکہ وہ اس کے بعد آتا۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور راتوں کو اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے؟ پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ اور تعلقات قائم کرنا ہے، اور کس اور ناقص جس کو بھی کسی کو بھی سلام۔ اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناقص، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو، ہاں بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، بہت مالدار ہے تو سلام، غریب نوکر اپنے پاس روز کام کو آدھی سو کیا سلام کریں؟ کس اور ناقص مطلب کہ دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے سلام کرنا، سمجھ رہا بات؟ بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہاتھوں کو ٹوٹ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم، تو تم جو ہے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب تہجد کے وقت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ تہجد کا وقت اور اس کی رکعت، تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، سیم جو وتر کا ٹائم، تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، تو گویا آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی جیسا وتر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو اس کی رکعتیں یاد رکھیے دو دو کر کے، کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اور یہ رکعتیں دو دو کر کے ہی ہوں، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، ٹھیک۔ تو اگر آپ کو 2 پڑھنا ہے تو 2 ہو گئی، 4 پڑھنا ہے تو 2 2 کر کے مطلب 2 سلام ہوں گے، 6 پڑھنا ہے تو 3 سلام اور 8 پڑھنا ہے تو 4 سلام سے 8 رکعت، 2 کے بعد سلام پھیریں گے، یہ اس کی رکعتیں کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 8 رکعتیں اس کی پڑھ، ٹھیک۔ اب جو ہے یہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے میں نے جو آپ سے کہا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے رات کے جس حصے میں تم چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور جس حصے میں چاہو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کبھی ہم کو آپ پڑھتے ہوئے دکھتے، کبھی نہیں دکھتے، کبھی عشاء کے بعد دکھتے، کبھی بیچ میں دکھتے، کبھی آخری رات میں دکھتے، جس حصے میں چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، جس حصے میں چاہو آپ سوتے ہوئے دکھتے ہیں، مطلب کبھی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں، دوسرے دن اس حصے میں نہیں پڑھتے، کبھی اور پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار آج سمجھ لیجیے مثال فار ایگزامپل 1 بجے آپ جاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو کل 1 بجے جاگتے ہوئے نہیں دکھیں گے آپ، تو ایک حصے میں دیکھو تو نماز پڑھتے ہیں، ایک حصے میں دیکھو تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بات سے لے کر فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ اس وقت
وقت قیام فرماتے ہیں جب مرغ کی آواز سنتے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وقت پڑھتے لیکن خاص طور سے کب پڑھتے؟ رات کا تیسرا پہر. اور مرغ یاد رکھیے رات میں لاز بالکل سحر کے وقت آواز دیتا ہے. اور آپ کی حدیث ہے جب مرغ بانگ دے تو اسے برا مت کہو اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے. لہٰذا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا کرو اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے. اور مرغ یاد رکھیے کبھی بھی، وہ شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے وہ، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں 3 بجے سے یا کم از کم وہ سحر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک دیتا ہے. وہ شروع ہوتا ہے کیا مرغا بانگ دے دے کہ بور کر رہا ہے نا، وہ بور نہیں کر رہا، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب فرشتے آنے کا وقت ہے، فرشتے آ رہے ہیں، دیکھو آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، اب جا رہے ہیں نا. جیسا کوئی بڑا منسٹر ہے آپ کے گھر اور آپ کو کسی نے بلایا نا گھر، کتاب کو لیں گے بلایا ربا نے، دیکھو مل لی خود ہی منسٹر صاحب سے اور فلاں ہو گیا، تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا، ان کی حاضری کا وقت ہے. تو مرغ تو اعلان کر رہے ہیں بھائی آ جائیے، الارم ہے، اٹھ کے فائدہ اٹھا لیجیے. تو بہرحال اس کو برا مت کہو، فرشتوں کو دیکھ کر بانگ لگا. ٹھیک ہے بہرحال. تو آپ سنا خاص طور سے آخر وقت میں پڑھتے تھے لیکن پڑھا کبھی بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر وقت میں کیوں پڑھنا چاہیے اس کو افضل میں نے کیوں کہا؟ آئیے اس تعلق سے صحیح ستہ کی ہر کتاب میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ، ترمذی، سب میں آتی روایت. حدیث کے الفاظ ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، 1/3، اس لیے میں نے کہا تہائی، تیسرا حصہ، تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو جو ہمارا بزرگ اور برتر پروردگار اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے، ایک ندا لگائی جاتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں گا، کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں گا. ٹھیک ہے. یہ آواز لگائی جاتی ہے اور یہ آواز ہر روز رات کے تیسرے پہر ندا اور آواز اٹھانا. یہ کوئی شب برات کے لیے خاص نہیں ہے اور یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں. ایوری نائٹ، ہر رات ہم اللہ سے دعا کر کے منوا سکتے اپنے رب کو کہ اللہ سے بہت قریب ہے پہلے آسمان، اور آواز لگاتا ہے بھائی میں خاص نہیں آیا، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا؟ تو یہ بہت خاص وقت ہے. اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، ان اوقات میں مانگی گئی دعا کبھی رد، چونکہ اسپیشلی آدمی اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے اور اللہ نہیں ہونے والے کام بھی لوگوں کے. بہت سارے لوگ بولتے دعا کب کرنا، ہم نے افضل وقت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں رات کے تیسرے پہر اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، وتر قائم کیجیے، پھر اپنے رب کو. سب سے بہترین وقت ہے اللہ کو سنانے کا، اس لیے کہ اللہ خود اس وقت کہتا ہے کوئی سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی سوالی میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا آج مغفرت. ایوری ڈے ہمارے لیے مغفرت کا دن ہو سکتا ہے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں. اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے آخری بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب. کیوں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے تو بندہ سب سے قریب. ایسے تو بندہ ہمیشہ اللہ سے قریب ہے، اس کا رب اسے سنتا ہے، لیکن یہ اور قربت کا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آئے ہے نا، قربت اور نزدیک ہو جاتی ہے. اس لیے خوب مانگنا چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمان کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. آگے ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں وہ رات کے نصف حصے سوتے، ہاف پارٹ سوتے تھے، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، 1/3 نماز پڑھتے تھے، ہاف سوتے تھے، 1/3 جو ہے مطلب ہاف 50% سوتے تھے، 33% نماز میں ڈالتے تھے جو فرماتے ہیں، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سوتے تھے، اور اس کے بعد پھر 6th پارٹ سوتے بھی تھے. اس کا مطلب پہلے اٹھے سوئے ہاف پارٹ، پھر اٹھے پھر نماز قائم کی اور پھر سو جاتے. تہجد میں ایسی ہوتا ہے اگر ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کو ٹائم ہوتا ہے تو اگر ہم اٹھتے ہیں تہجد کا تھوڑا وقت ہوتا ہے ہم سو کے پھر اٹھتے. یہ آپ فرماتے داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے بہترین تھی، اور وہ کیا تھی؟ ہاف سوتے تھے، پھر 33% وہ کرتے تھے اور 1/6 پھر سو جاتے تھے، اس کے اندر تھوڑا ٹائم باقی ہوتا تو پھر سوتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رمضان یا کسی دوسرے میں آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. تو 8 رکعت تہجد کی 2 کم از کم، زیادہ زیادہ آپ 8 رکعت جو ہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اب اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ تہجد کے معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ کنٹینیو کر جائے، نہیں پڑھے تو تہجد بدوا دیتی. پھر تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو تم پڑھ رہے ہو تو کمپلیٹ پڑھتے رہنا، نہیں تو نہیں پڑھنا. کبھی مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جب پڑھتا ہے، کبھی نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو یہ نماز سے مکمل توفیق نہیں ہوتی ہے، چونکہ ویسے فرض ہے بھی نہیں. بڑی افضل ہے اپنی دعائیں منگوانے کے لیے، منانے کے لیے رب کو، وہ تو ہے، لیکن یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ نماز مت. بہت سے لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ سو کے اٹھنا ضروری ہے. روز تو میں جاگتا نہیں ہوں، آج جاگ لیا تو تہجد پڑھوں گا، تو بولتے نہیں آج نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ خاص تھوڑی اٹھے تم نماز. سمجھ رہا؟ ایسا نہیں میرے بھائی. اگر میں روز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج جاگ گیا ہوں تو کتنا اچھا موقع ہے نا. پلس کیا تیسرے پہر میں پڑھنا ضروری نہیں؟ عشاء کی بات پڑھ لیجیے آپ. مجھے لگتا ہے میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، عشاء کے بعد میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھی، 3 وتر پڑھی، تو یہ بھی کر سکتا ہوں. سمجھ رہا؟ تو ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، ضروری نہیں کہ آپ آخر وقت میں پڑھیں، جب سہولت ہو جیسے سہولت آپ پڑھیں. اور بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ نماز کو پڑھ کے چھوڑے تو عذاب آ جاتا، لعنت برستی، کام ہو گیا تو پھر واپس خراب ہو جاتا، اس لیے کہ تم نے تو اللہ کو خوش کر دی رات میں اٹھ کے بعد تھوڑے دن بعد میں. نہیں، ایسا کچھ نہیں. ہمارا رب جو ہے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے کرے. ہاں افضل یہ ہے کہ کوئی کام آپ جب شروع کرے اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز کنٹینیو رکھی جا سکے. ہو سکتا ہے آپ کر پائے، ہو سکتا نہ کر پائے، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. تو بغیر سو کر اٹھے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ تہجد کا معنی جاگنا ہوتا ہے، سونا اس میں شامل ہی نہیں.
नहीं। तो समझ लीजिए थर्ड नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों के लिए बड़ा आसान है। नाइट शिफ्ट है, चाय का मौका मिल रहा है तो 2 रकात पढ़ ली और 3 रकात पढ़ ली, ज्यादा टाइम नहीं, कंपनी नहीं देती, 2 रकात तहज्जुद की पढ़ी, 3 रकात वितर पढ़ ली और दुआ करिए अपने। नाइट शिफ्ट में बहुत से लोग काम करते हैं, ट्रैवल कर रहा हूँ, रात में जाग रहा हूँ सवारी में, ठीक है, तो तहज्जुद पढ़ ले सकता हूँ माशाअल्लाह। और एक तो सफर में वैसे अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता, उस पर जो है सवारी में हूँ, मतलब सहूलत भी नहीं है, उस पर जाग रहा हूँ रात में और दुआ कर रहा हूँ अपने रब से, कितनी बड़ी बात है ना। रब भी फिर अल्लाह ताला भी जो है दुआओं को सुनता है। याद रखिए हमारी जो तहज्जुद, हाँ तहज्जुद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उठते वो कैफियत भी रख देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते हैं, आंख खुलने के बाद आप सूरह आल इमरान की आखिर 10 आयतों को आसमान की तरफ देखकर तिलावत करते। तो अगर किसी को सहूलत हो तो तहज्जुद के लिए उठे, उठकर घर से बाहर निकले, आसमान की तरफ देखे, आखिर 10 आयतें सूरह आल इमरान की तिलावत करते, फिर वजू के लिए जाते, बहुत अच्छे से परफेक्टली वजू बनाते, वजू बनाने के बाद आकर खड़े होते मुसल्ले पर और जो है नमाज कायम करते। मुसल्ला बोले तो नमाज की जगह, जहाँ नमाज वगैरह आपके घर में नहीं थी, एक अल्फाज बता समझाने के लिए, खड़े होते, उसके बाद दो करके जो है 8 रकातें पढ़ते, जिनकी हुस्न और खूबी की जो है सहाबा और आयशा बड़ी तारीफ करती है कि क्या हुस्न और क्या खूबी उन नमाजों की, क्या लंबे लंबे जो है क़याम और सजदे। कभी तो आप तहज्जुद ऐसी पढ़ते कि क़याम और रुकू और सुजूद सब एक साइज के हो, इक्वल लेंथ। कभी आपने क़याम किया, रात में तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद के 2 रकातों के अंदर सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा तिलावत कर और उतना ही लंबा सजदा किया और उतने ही लंबे रुकनी लंबे। तो बहरहाल हुस्न और खूबी से पढ़ते 2 करके, उसके बाद 3 पढ़ते और फिर फजर की अजान होती, फजर की 2 पढ़कर फिर फजर के लिए बाहर जाते। और आखिर जमाने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त आया तब आप तहज्जुद को आखिर वक्त पढ़ा, लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट पढ़ा कर, ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए हम भी रात में उठे, आंखों को मले, आसमान की तरफ देखकर, आखिर अब आसमान की सहूलत हो तो जरूरी नहीं तो आप ढूंढने आसमान जाएंगे और दिखता नहीं कहीं, लेकिन हो तो जरूर आप उनकी सुन्नत की आप निकल के आसमान की तरफ देखकर 10 आयतें पढ़ते थे, आखिरी वो तिलावत करे, अच्छे से परफेक्टली वजू करे और हुस्न और खूबी के साथ इन नमाजों को अदा करे। अल्लाह ताला इस नमाजों के जरिए हमारी मदद करता है। फिर उसके बाद वित्र कायम करे और फिर फजर की नमाज के लिए चले जाए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने वित्र और तहज्जुद के ताल्लुक से रखी। हो सकता है कुछ बातें बच गई हो तो आप सवाल जवाब के सेशन में कर सकते हैं। आखिर में अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें जो है इन नमाजों का खास तौर से नफिल नमाजों में जो है खास तौर से तहज्जुद और वित्र का जो है पाबंद बनाए। हम तमाम के लिए वैसे फराइज और तमाम चीज़ों को करना आसान करे, हम तमाम के लिए हर इबादत करना आसान करे और हमें जो है उसका शगफ और शौक हमें पैदा करे। हमारी नस्लों को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाजों पर कायम रखे, न सिर्फ फराइज बल्कि जो है हमें मौक़िदा और सुनन और नवाफिल का जो है तमाम करने वाला बनाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के अंदर अपन 8 रकात ये पढ़ते तरावी, उसके बाद में वित्र पढ़ लेते, तो सवेरे वो तहज्जुद की नमाज का क्या है उसके अंदर ही आप सब आपने एक हदीस भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात के रमज़ान और गैर रमज़ान के ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स रात में रमज़ान में 8 रकात वित्र मतलब तरावी बोल लीजिए पढ़ ले, और याद रखिए तहज्जुद जो नमाज है ये नमाज एक है, इसके कई नाम, ये वजाहत बहरहाल उसमें रहेगी चूंकि तहज्जुद और वित्र का मैंने लिया, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर में ले लेता हूँ इसकी वजाहत। ईशा के बाद अगर 8 रकात नमाज पढ़ के उसके बाद वित्र पढ़ी जाती है तो इसको कहते हैं तरावीह। ईशा के बाद रात के किसी भी हिस्से में अगर 8 रकात पढ़कर 3 रकात पढ़ी जाती है उसको कहते हैं क़यामुल लैल। और ईशा के बाद न पढ़ के इंसान जो है रात के आखिर हिस्से में अगर 8 रकात पढ़ के 3 रकात पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं तहज्जुद। नमाज एक है, इसके नाम अलग अलग है, वरना लोग बोलते हैं वित्र वो तरावी अलग है 20 रकात और तहज्जुद अलग है 8 रकात। नहीं, ये एक ही नमाज है, इसके वक्त बदलने से नाम बदलता है। इसकी दूसरी मिसाल देता हूँ, जैसे कि सलातुज़ ज़ुहा। सलातुज़ ज़ुहा ये नमाज फजर के बाद सूरज निकलने के बाद शुरू होती है तो सूरज के ज़वाल पे जाने तक पढ़ी जा सकती है, इसको कहते हैं सलातुज़ ज़ुहा। इब्तिदाई भी वक्त में पढ़ी जाए तो इसको कहते हैं इशराक, बाद में किसी वक्त पढ़ी जाए ज़वाल से पहले तो कहते हैं चाश्त, और ज़वाल से बिल्कुल थोड़ा पहले पढ़ी जाए तो उसको कहते हैं अव्वाबीन। नमाज एक है, कहते हैं सलातुज़ ज़ुहा, ज़ोहर से पहले होती है, ज़ोहर बोले तो अलग ज़ुहा है। सलातुज़ ज़ुहा एक नमाज है, 3 नाम है उसके वक्त बदलने से। चाश्त तो वैसे अरबी नाम भी नहीं, फारसी नाम, चीम है नहीं अरबी, फिर भी हम बोलते, खैर कोई मसला नहीं बोली। उसी तरह क़यामुल लैल जो है उसके कई नाम है, अगर फौरन इशा के बाद पढ़ी जाए तो तरावी, रात के किसी हिस्से में पढ़ी जाए तो क़यामुल लैल, और आखिर वक्त में पढ़ी जाए तो तहज्जुद। ठीक है, तो बहरहाल वज़ान। तो भाई ने का सवाल है कि रात की नमाज उन्होंने अव्वल वक्त में पढ़ी, इसको तरावी कहते हैं रमजान के अंदर। अब इसके 8 रकात का 3 भी पढ़ ली तो अब तहज्जुद हो गया। तो याद रखिए अगर आपको रात में अलग से नमाज पढ़ना है नफिल, तो 8 रकात जो आपने बाद में पढ़ी इमाम के साथ, या तो आप उसके लिए नियत नफिल की कर ले, नफिल नमाज जमात से हो सकती तो वो नफिल हो जाएंगी, और आप रात की वो नमाज तहज्जुद की शक्ल में रात में पढ़े, या
آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ ہے چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز، اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ، اور اس کے بعد وتر پڑھے، یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لے اپنی تہجد یا تراوی یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لے، لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لے، چاہے 2 پڑھے 4 پڑھے 10 پڑھے 20 پڑھے 50 پڑھے 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وتر کو آپ نہ پڑھے، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے اس کے بعد آپ وتر کو رکھے، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے، نماز قیام کرے، ٹھیک ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، اس کو بخشش کا ذریعہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو غفر له، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ، تقدمت من ذنبه، لہذا بہت فائدہ رمضان کی قیام کا۔ تو لہذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، کوشش یہ کرے کہ وتر کو آپ آخر میں پڑھیں، اگر ڈر ہے کہ وتر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وتر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھیں۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال ہے وتر اور تہجد جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ میں نے سوال کیا وتر اور تہجد کیا جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے وتر اور تہجد کو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، آپ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے رات کی نماز پڑھائی، قیام اللیل کیا، اور صحابہ نے 3 راتوں تک آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا، اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا، سحر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں نے آج خاص طور سے نہیں پڑھائی، کہیں ایسا نہ ہو تم اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو، اس لیے میں نے اسپیشلی تم کو نہیں پڑھایا۔ تو اس سے پتہ چلا آپ نے قیام اللیل صحابہ کو 3 راتیں پڑھائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا وتر کو تراویح کو جماعت پڑھا جا سکتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ ہم سفر کے علاوہ بھی کیا ظہر اثر مغرب عشاء ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش اور بغیر خوف کے نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے۔ تو دیکھیے نمازوں کو ملا کر پڑھنا بغیر بارش اور بغیر خوف کے یہ تب جائز ہے جب کوئی ہنگامی حالت یا ہنگامی صورت ہو۔ ہنگامی حالت ہنگامی صورتوں میں جماعت 2 نمازوں کو ملایا جا سکتا ہے، اور فجر کو نہیں ملایا، فجر کے وقت میں ہوگی، ظہر اثر کو ملایا جا سکتا ہے اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے، ظہر اثر مغرب عشاء چاروں کو نہیں ملایا جا سکتا، ظہر اثر اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے ہنگامی حالتوں میں۔ لیکن ہنگامی حالتوں میں یہ نہیں کہ گھر میں دعوت ہے، نان خلیہ بن رہا تو عورتیں پوری ہماری تیاری میں ہیں تو ہنگامی حالت ہے نا، اس سے بڑا ہنگامہ تو کیا ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے کہ گھر میں مہمان آ رہے کھانا ہے، لہٰذا میں ظہر اثر ملا کے پڑھ لے رہی اور مغرب عشاء، یہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش کے بغیر کسی وجہ کے بھی کچھ نمازیں پڑھی ہے ملا کر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، لیکن وہ ہنگامی حالتیں ہنگامی صورتیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ کے لیڈر تھے، آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی تھی، جس میں آپ نے امت کو بتایا کہ ہنگامی صورتوں اور حالتوں میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ایگزامپل مثال کے طور پر ایسا ہے کہ پانی کی سہولت ابھی ہے اور یہاں سے پھر پانی 50-100 کلومیٹر ایک دن تک نہیں ملنے والا ہے، اب ہنگامی صورت ہے، تو اگر باوضو ہو کر ہم نماز پڑھ لے اس سے بعد میں تیمم کرنا پڑے گا ہمیں، تو کوئی سوچ لے پلان کرے کہ چلو، یا پھر سفر ہونے کی وجہ سے بعد میں جگہ نہیں ملنے والی نماز کے لیے، تو پھر وہ ہنگامی صورت 2 نمازیں ملا لے مکمل، تو الگ بات ہے، اس میں خسر نہیں ہوگا، جمع ہوں گی، صرف 4 ظہر اور 4 اثر ملیں گی، خسر نہیں ہوگا، خسر تو سفر میں ہی ہوں گی ہاف، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہنگامی حالت ہو، نہیں تو کھانا بنانا اور یہ تمام نہیں، ہاں بیمار ہو گیا کوئی اور بیٹھنا ہے اس کے پاس اور چھوڑ نہیں سکتے، نمازیں ضائع ہونے کے چانسز مکمل ہے، پڑھی تو نہیں جا سکتی، آپ کی مجبوری ہے، تو پھر کیا کریں ہم؟ ہنگامی صورت ہے، میں رات میں سفر میں نکلنے والا ہوں، ٹھیک ہے، میری فلائٹ ہے 9 بجے، فلائٹ کے بعد میں جب پہنچوں گا وہاں وضو کا نظم نہیں ملے گا، جماعت سے نماز نہیں ملیں گی، اس کے علاوہ مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑیں گی سیٹ پر، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی شہر سے نکلنے سے پہلے میں جو ہے مغرب کے بعد عشاء ملا لیتا ہوں، لیکن وہ 4 رکعت ہوں گی، خسر نہیں ہوں گی، پوری پڑھنا پڑیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے ہنگامی حالتوں میں، عام حالت میں نہیں ہے، تو لہٰذا اگر ہنگامی حالتوں میں کوئی ظہر اثر کو ملا لے اور مغرب عشاء کو تو بھی انشاءاللہ اس کو حج، لیکن یہ معمول نہ ہو کہ ہنگامی حالت اور مجبوری کی صورت۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، 2 سوال ہے۔ جو قنوت کے بارے میں آپ نے 2 دعائیں بتائی، ایک سنت سے ثابت اور جو نارملی پڑھے جاتے، اگر وہ دونوں بھی دعا نہیں آتی تو ہم عربی کی جو دعا ہے جیسے صحت کی، جنت کی، دوزخ کی، ایسا ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کر سکتے ہیں کیا ویتر میں آخری رکعت میں؟ اور دوسرا جیسا آپ نے بولا کہ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں آسمان کو دیکھ کے پڑھنی ہے، تو وہ وداؤٹ وضو اب یاد تو ہے نہیں، تو قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنا پڑے گا، تو وداؤٹ وضو ہم پڑھ سکتے ہیں کیا؟ وہ بھائی نے 2 سوال کیے، ایک تو یہ کہ اگر قنوت نازلہ میں جو دعائیں سنت سے ثابت ہے اگر کسی کو وہ یاد نہ ہو تو کیا وہ عربی زبان میں دعائیں کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں اگر کسی کو قنوت نازلہ کی جو ثابت شدہ سنت دعائیں ہیں یاد نہ ہو تو وہ عربی زبان میں
कोई भी दुआ फिर कर ले इंशाअल्लाह अजीज को है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार एक बार नहीं 3 बार पढ़ ले, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम दुआओं को 2-2 3-3 बार दोहराया करते थे, तो वो ऐसा कर सकता है। और एक बात ये भी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुनूत पढ़ते तो क़ुनूत के आखिर में याद रखिए सहाबा से अमल साबित है कि वो सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम पढ़ते थे, नबी पर दरूद भेजते थे आखिर में, ठीक है। तो ये भी आप उसमें इजाफा कर सकते हैं कि ये पढ़ने के बाद वो सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती हो, ये आप कर सकते, तो आप अरबी में वो कर सकते। ठीक। दूसरा ये भी बता दूं आपको मैं कि समझ लीजिए अरबी में दुआ याद नहीं मुझे, तो आप क्या, तो आप तहज्जुद जब पढ़ते, तहज्जुद की नमाज के सजदे में आप जो जबान आपको आती है उस जबान में दुआ, तहज्जुद में मतलब नफिल नमाज के सजदे में जो जबान आपको आती है, उर्दू, हिंदी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, कोई जबान आती उस जबान में कर सकते। और उलमा ने इसका जवाब, देखिए हदीस के अल्फाज है बंदा सबसे करीब अपने रब से सजदे की हालत में होता है, लिहाजा अल्लाह से मांगो। और अरबी जबान की कोई खुसूसियत नहीं है सिवाय इसके कि आखिरी नबी अरबी थे, इसलिए अल्लाह ने अरबी में कुरान उतारा, वरना इब्रानी में भी किताबें उतरी है, सूरियानी में भी किताबें उतरी है, और दुनिया भर की मुख्तलिफ जबानों में वलिकुल्ली कौमिन हाद, हर जमीन हर जमाने पर एक नबी, तो उसके साथ वलिकुल्ली अजलिन किताब, हर जमाने में हमने किताब उतारी, तो वो किताबों की जबानें मुख्तलिफ। आखिरी नबी चूंकि अरबी थे लिहाजा कुरान अरबी है, लेकिन अल्लाह ताला हर जबान को समझता, तो लिहाजा नफिल नमाज के सजदे में आप अपनी जबान में दुआ कर सकते हैं। तो लिहाजा तहज्जुद के लिए उठिए, आखिरी रकात के अंदर आखिरी सजदा कीजिए, उस सजदे के तस्बीहात के बाद अपनी दुआ अल्लाह के सामने, तो अगर अरबी ना भी आती हो तो आपको मैंने हल उसका दे दिया कि उर्दू जबान में भी आप, इंग्लिश में भी आप, और भी जबानों में भी दुआ कर सकते हैं, और उलमा ने इसका जवाब दिया। भाई के सवाल, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था? भाई का दूसरा हिस्सा सवाल का ये था कि तहज्जुद में जब हम उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान को देखकर आखिरी 10 आयतें पढ़ते थे, तो अब अगर हमको समझो आयतें नहीं आती, याद नहीं है, तो क्या हम कुरान लेकर बाहर जाकर पढ़ सकते हैं? पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये करना सुन्नत है, ना करने से तहज्जुद में कोई फर्क नहीं आता। एक दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई सुन्नत पे अमल होना चाहिए और होना भी चाहिए और मुझे तो आती नहीं है, तो दूसरा कहूंगा याद कर ले। किसी ने एक सवाल किया कि मकाम महमूद क्या है, तो मकाम महमूद याद रखिए ये जन्नतुल फिरदौस का एक आला, जन्नतुल फिरदौस ये जन्नत का सबसे बीच का हिस्सा और अर्श के नीचे है। इसके अंदर जो है जन्नतुल फिरदौस की जो चोटी है, सबसे टॉप मोस्ट मुकाम है, मुकाम महमूद है, ये एक हिस्सा है। और मुकाम महमूद के अंदर भी जो एक चीज आता है उसके अंदर एक वसीला नामी मुकाम, जन्नतुल फिरदौस, जिसको हम ऐसा आमज़ान में कहिए जन्नत के अलग अलग, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम, जन्नतुल मावा, बहुत सी जन्नत नाम है, मतलब अलग अलग एरिया है जन्नत के नाम। हाँ, जन्नत एक दूसरे को पूछेंगे मकान फला उसमें, तो उससे पहचान उसका दर्जा उसका वो पता चल जाएंगे। तो जन्नतुल फिरदौस ये अर्श के बिल्कुल नीचे है, आपने कहा जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस, मतलब जन्नतुल फिरदौस एक्चुअली प्राइम लोकेशन है, फिर उसमें भी अलग अलग स्पॉट्स हैं, कॉर्नर प्लॉट जैसा बोलते हैं बस भाई, चलो एक एरिया है उसमें भी तो कॉर्नर प्लॉट की अहमियत, सेंटर प्लॉट की अहमियत रहती, उसमें भी फला उनके बाजू घर हो तो वैसा ही है। तो जन्नतुल फिरदौस एक सबसे आला मुकाम, उसमें मकाम महमूद एक और आला मुकाम, और उसमें एक मुकाम है जिसको वसीला कहते हैं, और वसीला के ताल्लुक से आता है कि ये मुकाम से फरमाया ये वसीला मुझे गुमाने की मुझे ही मिलेगा, वो मिलेंगे। तो मकाम महमूद में भी एक टॉप एरिया उसको कहते हैं वसीला, और ये वसीला नबी अकरम से फरमाते जो मेरे लिए वसीला मांगे, मेरे से वसीला नहीं, मेरे लिए वसीला, जो जन्नत का सबसे आला हिस्सा जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल उसमें मकाम महमूद, उसमें वसीला मांगे, मैं उसकी सिफारिश करूंगा, मुझ पे वाजिब हो जाती है। और ये कब करना है बोले आपने? अजान की दुआ में शामिल है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल कायमा आति मुहम्मदिल वसीलता, और अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, हमें अता फरमा मोहम्मद का वसीला माना नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहुत से लोग बोलते हैं ना आप सबका वसीला तो जरूरी है, हम तो अजान की बात करते नहीं, वो है नबी के लिए वसीला मांगना, नबी से वसीला मांगना नहीं कि अल्लाह अता फरमा तेरे नबी को वसीला। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वसीला क्या है? तो कहा वसीला ये टॉप मोस्ट सबसे प्राइम पार्ट है जन्नत का, और मुझे गुमान है कि हिस्सा मुझे ही मिलने वाला है, लिहाजा अगर तुम मेरे लिए मांगो तो मेरी सिफारिश तुम पे क़यामत दिन वाजिब हो जाएगी। तो जन्नतुल फिरदौस, मकाम महमूद, उसमें वसीला, हमारे नबी वसीला में रहेंगे, सबसे टॉप मोस्ट जन्नत का सबसे पीक सबसे आला मुकाम है, फिरदौस का हिस्सा है, महमूद का हिस्सा है। तो महमूदा का माना बहरहाल यही है कि आपको अल्लाह वो मुकाम अता फरमा देगा। जी अस्सलाम वालेकुम। कोई शख्स हमेशा तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो और कभी अगर उठ नहीं पाया समझे तो वितर की नमाज छूट जाती है, तो उसको वितर को किस तरह से अदा किया जाए, उसको एक सवाल। और दूसरा ये कि अभी तहज्जुद की जो जिक्र था उसके अंदर में शब बारात के ताल्लुक से दो बातें यानी मालूम हुई है, तो शब बारात क्या चीज है इसका जो है आपको लग सकता है? भाई का सवाल ये था कि एक इंसान रोज जो है तहज्जुद पढ़ता है और उसके बाद वितर पढ़ता है, अब एक बार वो सो गया किसी वजह से नहीं उठ पाया तो उसकी वितर का क्या होगा? तो याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़ेह, आपने फरमाया कि कोई शख्स अगर वितर को पढ़ना भूल जाए या उससे छूट जाए, नींद की वजह से छूट जाए या वो भूल जाए, तो सुबह में या जब याद आ जाए जब पढ़ ले। इससे पता चला वितर की नमाज
نماز کی قضا ہو سکتی ہے اس آدمی کے لیے جو عادی ہے روز وطر پڑھنے کا. جو عادی نہیں ہے وہ تو روز اٹھ کے وطر پڑھیں گا, اس کے لیے نہیں. ایک آدمی روز, جیسا آپ کا سوال ہے, روز پڑھتا ہے اور اگر وہ وطر ایک دن بھول جائے, چوک جائے, نیند لگ جائے, نہ اٹھ پائے, تو وہ شخص جب بھی اٹھے, جب یاد آئے تب اس کے لیے وطر ہے اور وہ وطر کو پڑھ لے. جیسا دوسری نمازوں کا ہے نا, جب یاد آ جائے, بھول جائے یا سو جائے تو جب اٹھے اس کے لیے وقت ہے. ویسے ہی وطر کے لیے سمجھ لیجیے آپ فجر میں اٹھے تو آپ فجر سے پہلے اگر وقت ہے تو وضو کیجیے, وطر پڑھیے اور پھر فجر کی نماز. آپ سو گئے, فجر بھی نہیں سمجھ لی کسی وجہ سے, اور آپ کی عادت ہے کہ آپ روز وطر پڑھتے ہیں, تو پھر فجر پڑھے آپ سورج نکلنے کے بعد اور اس کے بعد وطر بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وطر کی نماز اگر چھوٹ جائے جو آدمی عادی ہے روز پڑھنے کا, وہ اس کی قضا بھی کر سکتا. دوسرا سوال یہ تھا کہ شب برات کے تعلق سے میں نے درس کے بیچ میں کہا اس کی کیا حقیقت ہے, اور اس کے تعلق سے تو یاد رکھیں شب برات کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کا منانا ثابت نہیں ہے. اس رات کی فضیلت کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو کہ حسن درجے کی جو ہے, اللہ رسول البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجہ قرار دیا. وہ روایت یہ کہ اللہ رب العزت اس رات لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. مطلب اس رات کی فضیلت کی بات آتی ہے. 15 شعبان کو, برات کی فضیلت نہیں ہوگی, 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے سوائے کینہ پرور مطلب دل میں بغض رکھنے والا, کینہ رکھنے والا ایسے انسان کو چھوڑ کر, اور جو دوسرے کے بارے میں برائی رکھتا ہے اس کو چھوڑ کر اللہ تمام کی مغفرت کر دیتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی یہ فضیلت تو ثابت ہے کہ اس دن یہ فضیلت ہے, لیکن اس کا منانا ثابت نہیں, چونکہ کسی چیز کا فضیلت ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس برات کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے, کہ تو 15 شعبان کی اس میں بھی جو فضیلت. برات یہ نفرت کا اظہار والی رات, یاد رکھیے نام ہی خود عجیب ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن نے نہ حدیث نے کبھی برات کا نام اس رات کو دیا. 15 شعبان کو ہم کہتے ہیں, اور پتہ نہیں اس کے تعلق سے پھر کیا کیا عقائد ہے. مردوں کی عید ہے, قبرستان جایا جاتا ہے, کھانا بنایا جاتا ہے, رات میں غسل لیا جاتا ہے, 100 رکعت یا 1000 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہے, اور قضائے عمری پڑھی جاتی ہے, اور رات میں قیام دن کے روزے کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ روایت من گڑت ہے, یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت موضوع ہے. یاد رکھیے کہ 120 سال کے گناہ معاف, یہ درست روایت نہیں. تو لہٰذا 15 شعبان جو ایک فضیلت ثابت وہ یہ ہے کہ اللہ اس رات لوگوں کی مغفرت کرتا ہے سوائے چند لوگوں کے جو گناہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو منانا اور اس میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے. اس کی اگر تفصیلات دیکھنا ہے تو میرے 2 عنوان ہیں, شعبان, ماہ شعبان فضیلت اور ہماری بدعتیں, اور دوسرا عنوان ہے شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں. بہت تفصیل میں نے ان موضوعات کو جو ہے اس میں ڈسکس کیا. کسی نے ایک سوال کیا ہے, should witr salah be prayed in even number when prayed in morning or daytime making qaza for witr salah. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وطر نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ اس کو ایون مطلب طاق کی جگہ جفت کر دے جبکہ وہ قضا کر رہا ہے اس کی؟ تو نہیں, جب وہ وطر پڑھ رہا ہے تو وطر طاق ہی ہوتی ہے. وطر کا معنی ہوتا ہے آرڈر, واللہ وطر و یحب الوطر, اللہ از آڈ اینڈ لوز آڈ, اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے, طاق عادت. ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ وطر ہی کریں گا, 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت ہی پڑھیں گا. وہ اس کو جفت نہیں کریں گا, مطلب اس کو ایون نہیں کریں گا. مطلب بہت سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ رات میں پڑھے تو طاق, دن میں پڑھے تو جفت کرنا نہیں, وہ دن میں بھی پڑھیں گا قضا تو اس کو طاق ہی پڑھیں گا. جی السلام علیکم شیخ, ہمارا سوال یہ ہے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب حزید, تو یہ دعا ضروری ہے کہ ہر اذان کے بعد ہی پڑھیں, مطلب کسی اور وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا کہ اذان کی بات کی جو دعا ہے تو کیا اذان کی بعد ہی پڑھے؟ تو یاد رکھیے اذان کے بعد جو سنت سے ثابت ہے یہ ہے کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھی جائے. اور ہاں, یہ دعا اذان کے بعد کی ہی دعا ہے اور اذان کے بعد کی جائے. کیونکہ آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اور میرے لیے وسیلہ مانگے تو میری سفارش بات. تو لہٰذا اذان کے بعد پہلے درود بھیجنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, درود ابراہیم سنت سے ثابت ہے. اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا چاہیے, یہ دعا پڑھنا چاہیے جو اذان کی. آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تم اس کے الفاظ دہراؤ, جب وہ اذان ختم کرے تو تم یہ دعا پڑھو, اور جو ہے مؤذن کو جتنا اجر ملے گا مطلب اس کو اتنا ہی اجر اس دعا کو پڑھنے والے کو بھی ملے گا, مطلب بلانے والے کو جتنا اجر پڑھنے والے کو ملے گا. لہٰذا اسے پڑھنا چاہیے, اور ہاں اذان کے بعد ہی اسے خاص طور سے پڑھنا چاہیے. کسی نے ایک سوال کیا, نمبر آف رکعات ان تراویح اینڈ دا ٹائمنگ فار اٹ, ہاؤ کین وومن پرے تراویح. دیکھیے تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک ہے. تراویح کا وقت, وطر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے پہلے تک ہے. تو عورتیں اگر تراویح پڑھنا چاہتی تو ٹائم کیا ہے ان کے پڑھنے کا؟ یہی ٹائم ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک. کتنی رکعتیں پڑھے؟ تو تراویح کی رکعتیں, قیام اللیل کی رکعتیں اور تہجد کی رکعتیں ایک ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ملتی ہے وہ ہے 8 رکعت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو لہٰذا آپ کو 8 رکعت پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 تراویح پڑھنا ہے. اب آپ عشاء کی بعد پڑھے, آدھی رات کو اٹھ کر پڑھے یا سحر سے پہلے پڑھے, یہ آپ کے
اوپر ہے. تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک. اس کی رکعتیں 8 ہیں اور اس کے بعد 3 وتر ملا کے ہو جائیں گی 11 رکعت. یہ طریقہ ہوگا آپ کے پڑھنے کا. اور بالکل عام نماز ہے وتر مطلب تہجد یا قیام اللیل کی رکعتیں 2 رکعت نفل پھر 2 رکعت ویسی ہوتی ہے. 3 وتر کا طریقہ اور 1 وتر کا طریقہ اور 5 7 9 کا میں نے بتا دیا. آپ اس طریقے سے پھر اس کو اٹیچ کریں. جی السلام علیکم شیخ. آپ نے جیسا کہ جب اللہ یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے. تو آپ نے ابتدا میں ایک حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اور بعد کی حدیث میں اس کو سنت بتایا ہے. تو ہم اس میں کیسا فرق کریں؟ میں نے سوال کیا کہ جب نبی کا کوئی حکم آ جائے تو وہ تو ہم پر واجب اور فرض ہو جاتا ہے عمل کرنا. تو میں نے تو ایک حدیث پڑھی جس میں آپ نے کہا حق ہے وتر. ایک روایت کے اندر ہے وہ مسلم نہیں جو وتر نہ پڑھے ایسے الفاظ ہیں. اور ایک روایت میں پھر وہ سنت ہے تطوع کا لفظ ہے مطلب میرا طریقہ ہے. تو پھر اب کیا سمجھے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیز کی اہمیت بتا رہے اور خود اس کے بعد میں ایک دوسری حدیث میں یہ کہہ رہے کہ وہ سنت ہے میری, تو لہٰذا اس میں تطبیق کا اصول یہ ہے کہ بہت اہم ہے مت چھوڑو, لیکن سمجھ آپ چھوڑ بھی دیتے کو ہے, لیکن جہاں یہ ہوتا ہے کہ نبی حکم دیتے اور حکم سے پیچھے نہ ہٹے واپس نہ لے. سمجھے جیسا کہ حکم میں یا تاکید میں 2 فرق ہے. ایسا ایک ہے نبی کا حکم نبی جو دیتے اسے لینا ہے, اور ایک ہوتا ہے نبی تاکید کرتا ہے حکم نہیں دیتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا جمعہ کا غسل ہر جو ہے بالغ پر واجب ہے, اور واجب بولے تو فرض ہو گیا نا. لیکن علماء لکھتے ہیں اگر مجبوراً نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. سمجھ رہے یہ معنی. تو یہاں ایک حدیث میں آپ نے کہا حق ہے, ایک حدیث میں کہا مسلمان نہیں, اور ایک حدیث میں کہا تطوع میری سنت ہے میرا طریقہ ہے. تو لہٰذا اس سے پتا چلا بہت زیادہ اہم ہے لیکن واجب ہے. چونکہ دوسری حدیث آ جا رہی نا کہ تطوع کا لفظ ہے میری سنت ہے میرا طریقہ ہے, تو لہٰذا بہت زیادہ اہم ہے لیکن واجب نہیں ہے. تو چونکہ دونوں روایتیں آ رہی ہیں اور دونوں ایک ہی جگہ رہی, دونوں صحیح ہے, تو تطبیق کا اصول یہ کہتا ہے کہ اٹ موسٹ امپورٹنٹ لیکن بٹ ناٹ کمپلسری یہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر خاموشی اختیار ہو جاتی اس کا کوئی بات نہیں آتی تو پھر اس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک اور روایت ہے اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ اللہ کا نام نہ لیا. اب بہت سی بار آدمی شروع ہو جاتا باتیں کرتے کرتے اور بسم اللہ پڑھنا پڑے, تو علماء نے لکھا کہ ہو جائے گا لیکن بہت تاکید ہے اس لیے کہا گیا اس کا وضو نہیں. ٹھیک ہے لیکن پڑھنا چاہیے, لیکن بھول جائے کبھی آدمی تو بیچ میں زیادہ پڑھ لے, لیکن بہت تاکید سے مانا ہے. لیکن یہاں تو بہرحال ایک جگہ کمپلشن کی بھی آتی دوسری جگہ نفل کا بھی لفظ آتا ہے, اس کا مطلب یہ سنت موقعہ ہے. جی سجدے میں کیسا کرنا چاہیے دعا جو اپنے بولے ہندی میں بھی مطلب اردو میں بھی کر سکتے ہیں, اور وہ کون سی رکعت میں افضل رہے گا؟ بھائی کا سوال یہ کہ نماز کے کس رکعت کے سجدے میں کریں, تو میں عموماً یہ کہتا ہوں افضل مفضول کا اس میں ہے ہی نہیں, کہ تو حدیث میں الفاظ ہیں بندہ سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا لہٰذا اللہ سے مانگو. تو سمجھ لیجیے آپ نماز پڑھ رہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آخری رکعت کے آخری سجدے میں کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں یاد ہے کہ صرف فائدہ کرنا ہے, ورنہ آپ نے دعا اتنی کی کہ آپ رکعتیں بھول گئے بعد میں, یا دعا کی پہلے سجدے میں تو آپ کو یاد نہیں, دوسرا سجدہ کرنا آپ فائدے میں بیٹھ گئے. تو بیسٹ یہ ہے پریکٹس, بیسٹ پریکٹس بول رہا ہوں میں, یہ سننے سے ثابت نہیں لیکن کوئی بات ٹھیک ہے نہ افضل مفضول ہے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو, 2 رکعت پڑھ لے پوری, جس میں آپ نے جو قیام کر لیا, دوسری رکعت کا رکوع کر لیا, پہلا سجدہ بھی کر لیا, دوسرے سجدے میں کر لے, تو کہ آپ کو معلوم ہے اٹھ کے صرف کیا کرنا ہے, آپ کو قاعدے میں بیٹھنا اور سلام پھیرنا. تو آپ بھول بھی گئے تو آپ کو معلوم کچھ نہیں کرنا ہے, مجھے صرف قاعدہ پڑھنا ہے سلام کر دینا. تو بیسٹ پریکٹس یہ ہو سکتی ہے, لیکن کوئی پہلے میں کر لے, پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں, پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں, دوسری رکعت کے پہلے بھی کر سکتا ہے. اس میں افضل اور مفضول جیسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. جی دوسرا حصہ آپ کا سوال کا کہ کوئی مطلب ریگولرلی وتر پڑھتا ہے, اتنے ریگولر کب مس نہیں ہوتی, اور وہ ایسے وقت میں ہو. بھائی کا دوسرا سوال کیسا تھا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو روز وتر پڑھتا ہے, لیکن اب آج وہ اٹھا تو ایسا اٹھا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے, تو اب کیا کرے وتر کا؟ تو چونکہ فجر کی جماعت کھڑی ہے وہ صرف فجر کی فرض نماز ہی پڑھے گا. فجر کے بعد اگر وقت ہے سورج نہیں نکل رہا ہے تب وہ اپنی وتر پڑھے گا, اور اگر سورج نکلنا چالو ہو گیا تو پھر سورج نکلنے کا ویٹ کریں گے انتظار, اور اس کے بعد اگر فجر کی 2 سنتیں پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے, اور وتر کو پڑھنا ہے تو وہ بھی تب پڑھ سکتا ہے. سمجھ رہا؟ تو اگر کوئی شخص نماز میں اٹھا اور وتر پڑھنے کی نیت تھی روز پڑھتا ہے, لیکن آج فجر کی جماعت کھڑی ہے, فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد وتر نہیں پڑھے گا, اس کے بعد انتظار کرے گا, فجر پڑھے گا, فجر کے بعد اگر سورج نہیں نکلا ہے مطلب ٹائم اگر باقی ہے تو اپنی وتر پڑھے گا, اگر سورج نکلنا شروع ہو گیا تو وتر کے لیے انتظار کرے گا, سورج جب نکل جائے گا اس کے بعد وتر کی نماز وہ اس کے بعد پڑھیں گے ادھر کی. اور یہی معاملہ 2 سنتوں کا بھی, سنت وہ اٹھا روز سنت پڑھنے کا عادی فجر کی, وہاں گیا امام صاحب کھڑے تو پھر ان کے پیچھے وہ سنت کے لیے 2 رکعت باندھ کے نہیں کھڑا ہوں گا, اس لیے کہ آپ کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے جب کسی نماز کی اقامت دے دی جائے فرض تو دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی, لہٰذا وہ جا کے مل جائیں گا, اس کے بعد فجر ہونے دیں گا, فجر کے بعد کھڑا ہو کے نماز پڑھیں گا. اگر وقت ہے تو, وقت نہیں ہے تو پھر سورج نکلنے کا انتظار کریں گا, سورج نکلنے کے بعد بھی یہ پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی فجر کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھی, آپ نے کہا تو نے کیا ہمارے ساتھ فجر نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پڑھی ہے. تو کہا پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا میری 2 سنت چھوٹ گئی تھی. آپ نے خاموشی اختیار کی, اس سے پتہ چلا فجر کی فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اس کو روز کا معمول نہیں بنانا چاہیے. افضل تو اس کو پہلے ہی پڑھنا ہے, لیکن بعد میں بھی ضرورت پڑنے پر پڑھی جا سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اگر کوئی فجر کی سنت پڑھ رہا ہے اور اسی دوران جو سو اقامت شروع ہو گئی فجر کی فرض، تو اپن جوائن کر سکتے ہیں اس کو، فرض میں جوائن کر دے سکتے یا اس کو اس کے حال پہ مطلب سنت ادا کرنے کے لیے چھوڑ سکتے؟ بھائی نے ایک سوال کیا، اگر فجر کی مطلب نماز کے لیے اقامت شروع ہو گئی اور ایک آدمی کھڑا ہے، سمجھ لیجیے میں ہی کھڑا ہوں، میں نماز کے لیے گیا ہوں، فجر سے پہلے دیکھا ہوں ٹائم ہے، کھڑا ہوں، اب پہلی رکعت میں اور اقامت شروع ہوگی، تو اب میں کیا کروں؟ ٹھیک، تو میرا کام یہ ہے کہ میں رکعت کو توڑ دوں گا اور جا کر فجر میں مل جاؤں. ٹھیک، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عمرے کو حج کو جاتے ہیں تو بولتے ہیں عرب لوگ بہت برے رہتے، کیوں؟ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھنے تو آ کے ہاتھ چھوڑا دیتے، لے آ کے صفوں میں کھڑے کر دیتے. ہوتا کیا، اب ہندوستانی پاکستانی لوگوں کی عادت ہے، امام صاحب لمبی لمبی صورتیں تو خاص پڑھائیں گے، آرام سے اقامت کے ٹائم پہ نیند کھل کر اقامت کا جماعت کھڑے کے بعد وضو چلتا، اس کے بعد ایک رکعت ہونے کے بعد بھی اس کو پتا ہے میری اتنی فاسٹ مطلب میری نماز میں اتنی زبردست ٹریننگ ہے، میراتھن ہوں میں، کہ اس کی ایک رکعت میں اپنی 2 کر کے قاعدے مل بھی جاؤں گا. اور پتہ نہیں لوگوں نے ایک اصول بھی دیا، بولے فقہ کا اصول ہے اگر قاعدہ بھی مل جائے کسی نماز کا تو اس کے پہلے کی موقعہ پڑھ لو. حدیث بول رہی ہے کہ اقامت کی بات کوئی نماز نہیں ہوتی، اور یہ بول رہے کہ قاعدہ مل جائے چلتا، تو یہ آرام سے دوسری رکعت میں 2 رکعت پڑھتا، جا کے کھڑا تھا. اب وہاں کیا عرب کیا کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے حدیث پر کہ بھائی اقامت ہو جاتا ہے نماز نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، آتا ہے اور ہاتھ بولتا چھوڑو نماز کو چلتا. اب انڈین بولتا ارے کیا برے لوگ ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں کافر کرتے تھے، دیکھو مسلمانوں کی کر رہے، کمپلین کرتا ہے انڈیا میں، اس کو سمجھتا نہیں اقامت ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھنے ہی نہیں دینا ہے، اس نے پڑھنے نہیں دیں گا. کیوں نہیں پڑھنے دیں گا؟ اس لیے کہ جب اقامت ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی. تو اب میرا کام کیا ہے، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز توڑ دوں گا جا کے. لیکن اگر ایسا اقامت شروع میں قاعدے میں ہوں، قاعدہ جب بھی ہو جاتا ہے ختم، تو پھر نماز سلام پھیروں فوراً جا کے ملوں. لیکن اگر پہلی رکعت باندھی اقامت ہو گئی، چونکہ مدینہ مکہ میں اور بہت ساری مسجدوں میں ایسا گلف میں اذان کی ٹائمنگ ہے، جماعت کی ٹائمنگ نہیں ہوتی. اذان کے بعد جماعت 5 سے 7 منٹ میں کبھی بھی کھڑے ہو جاتے، امام کا جیسی رکعت ختم ہوئی نماز وہ کھڑا کرتا ہے، 1 منٹ بعد بھی ہوتی ہے، 2 منٹ اور 3 منٹ بعد. تو وہاں اذان ہوگی مطلب آپ کو اندر آ جانا ہے، کبھی بھی جماعت کھڑے ہوں گی، تو وہاں آپ کو معلوم نہیں کب ہوں گے، آپ آ کے رکعت باندھ لیا ہوگا، آپ کو توڑ دینا پڑے. ٹھیک ہے، اب کیا انڈیا میں ہم لوگ کسی کو توڑوا کے لے آ کے کھڑے کرے جیسا لوگ گلف میں کرتے ہیں؟ تو میں کہوں گا بالکل نہیں، اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو. ہمارے پاس لوگ دین کو نہیں سمجھتے، یہاں بہت جہالت کی جس کو بولے پرتوں پر پڑتے چڑھی ہوئی ہے، وہ آپ کو کافر اور ابو جہل سے بدتر ڈکلیئر کر دیں گے نماز توڑانے کے بعد. آپ انڈیا میں کہوں گا کچھ مت کیجئے، اپنی نماز پڑھ لیجئے، نماز کے بعد اگر لگے سینسیبل سمجھدار انسان ہے تو بولے میرے بھائی جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو دوسرا نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی حجت کاکڑی ہوتا ہے نا تھوڑا ٹیڑھا تو چھوڑ دینا اور چلے جانا ہے، اس کے بحث نہیں کرنا. چونکہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ بحث کے چکر میں وہ آپ کو کل سے ملون کہیں گا اور پھر جماعتی اختلاف اور جھگڑا نہیں سمجھائیے. تو انڈیا پاکستان میں کہوں گا اگر سمجھدار مسجد ہے جو مسجد میں کتاب و سنت کی تعلیم عام ہے تو وہاں تو ٹھیک، لیکن عام جگہ میں کہوں گا چھوڑ دے، آپ کو لگتا ہے تو بعد میں اس کی اصلاح کرے، چونکہ یہاں لوگ سمجھتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہے جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں شیطان بہت وسوسے ڈالے تو کیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اور حدیث میں الفاظ اب اگر انڈیا میں نہیں کر لیا تو نماز میں تھوک رہا میرے پہ اعوذ باللہ پڑھ رہا میں شیطان، اب کیا کریں گے اس کا بتائیے. حدیث میں الفاظ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اور وسوسے آئے تو کیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان 3 بار اسپٹ کرے لیفٹ ہینڈ سائڈ الٹے ہاتھ پر. یہاں کر سکتے کیا؟ مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس کلچرل بولتے ہیں نا، کلچرل امپیکٹ اور جہالت کی چادر ایسی چڑھی ہے کہ بہت ساری چیزیں. نماز اب دیکھیے، اب نماز ہے، نماز میں بلغم آیا، حدیث میں کسی کو نماز میں بلغم آیا اور بوڑھا انسان بلغم نہیں کر لے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بہت بیماریاں ہوتی ہیں. تو کیا حدیث فرمایا آپ نے، جب دستیوں کا اور ٹیشو پیپر تو تھے نہیں صحابہ کے پاس، تو کہا کسی کو ہو جائے تو کیا کرے، جیب میں تھوک دے، زیادہ ہو نہیں کنٹرول کر سکتے کپڑے پہ تھوک کر مل لے، یا پھر بازو اپنی جوتی میں، لیکن قبلے کی طرف سامنے والے کی طرف نہ، یہ منائی. اب اگر انڈیا میں کوئی نماز کی حالت میں دستی، اب وہ مانا یہی پہنچنا ہے کسی چیز، صحابہ کے پاس دستیاں ہیں تو جیب میں تھوک دو کہا، تو اب اگر نکال کے دستی سے پوچھو تو نماز کیا عمل کثیر، نماز چلو نماز آئے تمہاری، امام صاحب ان کی نماز نہیں، چلو اٹھو پڑھو، اب وہ بیچارہ پڑھو نماز، جاؤ نماز نہیں، دستیاں نکالا نماز نہیں، پتا نہیں. ارے لیکن میں نے دیکھا وہ عرب لوگ عربوں کے لیے جائے تھے، تمہارے لیے نہیں ان کے مسلک میں اپنے نہیں. کیا صلاح یہ سب چیز؟ آپ بالکل دستی نکال سکتے، ٹیشو پیپر نکال سکتے، ناک پوچھ سکتے اور اس کو واپس جیب میں ڈال دیجیے، اب ڈسٹ بن کی طرف مت جائیے. تو اس پہ بھی لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ایک بار جو میں نے دیکھا کہ حرم کے اندر ایک عرب، ٹھیک ہے، نماز میں موبائل آ جائے تو کٹ کر دینا، یہ تو ہے. نماز میں موبائل آیا تو اٹھا کے فی صلاح نماز میں وہ بول کے رکھ رہا تھا، یہ تو یہ زیادتی، یہ زیادتی. یہ تو کہیں گے کہ نماز کو ڈسٹرب کرنے والی چیزوں کو ہٹایا جا سکتا ہے، یہ ثابت ہے، لیکن فون اٹھا کر فی صلاح بول کر نماز میں بول کے رکھنا زیادتی، یہ تو یہ میں کہوں ہاں آپ نکال شو اندر ڈال لے، اپنے جیب میں رکھ لے، نماز کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمارے پاس کلچرل امپیکٹ، تو اسی وجہ سے ہم بہت سارے
سارے عمل کو نہیں کرتا. لیکن سمجھدار انسان کو آپ بعد میں سمجھا. لیکن میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اس کا ہاتھ چھوڑا, اس لیے کہ یہاں بہت بڑا فتنہ آپ کو مانا جائے گا کہ نماز توڑ دیا, نمازی کے آگے گزرنے کا کیا عذاب ہے اور پتہ نہیں. بیٹر ہے آپ اس کو بعد میں سمجھا. ہاں جہاں لوگوں کو شعور ہے, سمجھداری ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ماحول ہے, گلف میں ایک ماحول ہے. اگر وہاں توڑ بھی دیتے تو انڈین پاکستانی خاموش بڑے کچھ نہیں بولتا, اس کو معلوم اس کو فتنہ بولے تو اس کو باہر کر دیتا, رپورٹ اگلے دن بولتا جاؤ انڈیا واپس, بغیر تو یہ سیدھے رہتے. تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہاں ان کو علم ہے اور وہاں سمجھانے والے اور